آج کل جو چل رہی ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کانسٹیٹیوشن کا مطابق وزیر اعظم کا حق ہے، وہ لگاتا ہے. وہ لگانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے. ابھی تک آئی تھنک 29 نومبر کو جنرل صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا. شاید ایک دو دن میں ہو جائے. کیوں نہیں اناؤنس کیا ابھی تک؟ وہ جرنیلوں کو جانتے نہیں ہیں وزیر اعظم صاحب کہ کس کو کرنا کس کو نہیں کرنا. شاید کسی سے مشورہ کر رہے ہیں یا شاید پوچھ رہے ہیں. اس میں میرے 2 سوال آتے ہیں. آپ کو تقریباً 7 مہینے ہو گئے وزیر اعظم بنے ہوئے، آپ اپنے جرنیلوں کو نہیں جانتے؟ اسی ملک میں رہنے کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیف بدلی ہونا ہے، تو سینئر جرنیل جو ہیں جن کے جو روز آپ ملتے جلتے ہیں سارا کچھ، آپ ان کو نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانتے؟ دوسرے پھر جو کہا جاتا ہے، خان صاحب بھی کہتے ہیں میرٹ پہ ہونا چاہیے. میرٹ پہ ہونا چاہیے کہ کیا مطلب ہے؟ کون کرے گا کہ میرٹ کے اوپر؟ وزیر دفاع کو کیا پتا میرٹ کیا ہوتا ہے، کیا کرنا نہیں کرنا؟ تو میرٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ گوئنگ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن بھیجتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق 1 2 3 4 ان آرڈر آف پرائرٹی یہ ہیں، ان کو بناؤ. لیفٹیننٹ جنرل سارے جو ہیں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، سارے فٹ ہوتے ہیں کمانڈ کرنے کے لیے. کمانڈ کرنے کے لیے فٹ ہوتے ہیں، لیکن 19-20 کا فرق ہوتا ہے. 2 آدمی بھی اکٹھے نہیں ہوتے ایک طرح کے. اور تھوڑا سا جو فرق ہوتا ہے وہ چیف کو پتہ ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پھر اپنا ریکمنڈیشن بھیجتا ہے. موٹی چیز دیکھیں، ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، اس کے نیچے 2 میجر جنرل ہیں. ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، اس کے نیچے 4 میجر جنرل ہیں. تو 4 میجر جنرل کو جو کمانڈ کر رہا ہے اس میں کچھ زیادہ کچھ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی 2 سے. اس کے بعد دوسری چیز ہے جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، کور کمانڈرز جو ہیں جدھر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مشن کیا ہے؟ ابھی جو مشن 2 ہوتے ہیں، ڈیفنس کرنا اپنے کنٹری کا، اس کے لیے لگائے ہوا کہ جی یہ سیالکوٹ میں کور ہے، یہ لاہور میں کور ہے، یہ ملتان میں ہے، یہ آزاد کشمیر میں ہے. اس کے مطابق سے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب کنسیڈریشن آتی ہے فیوچر پلانز کیا ہیں، ملک کی فیوچر پلان کیا ہے، کیا کرنی چاہتے ہیں. اٹیک اور ڈیفنس. افسر فوجی 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا ہوتے ہیں گڈ کیپٹنز یا ہوتے ہیں لائل لیفٹیننٹس. اگر حکومت کی مالک کی ضرورت ہے لائل لیفٹیننٹس، تو وہ کبھی کسی اچھے جرنیل کو چیف نہیں بنائے گا. اپنی مرضی سے جو ہے، زیادہ ہیں سارے تقریباً برابر، لیکن ان میں سے 19-20 کا جو فرق پڑتا جاتا ہے وہ نہیں لگاتا. گالی گلوچ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ نہیں ہونا چاہیے. کون کرے گا ٹھیک؟ کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے. فوج کا کہتے ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا. بجا سرحدوں کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ کس واسطے آپ کہتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرو؟ ملک جو ہوتا ہے کہ اس میں 3 موٹی چیزیں ہوتی ہیں. رقبہ ہو تو ملک ہوتا ہے، اگر رقبہ نہ ہو، زمین نہ ہو تو ملک نہیں ہوتا. آبادی، نفوس. اگر آبادی نہیں ہو، لوگ نہیں ہوں،
نفوس نہیں ہو تو وہ ملک نہیں ہوتا. تیسری چیز ہوتی ہے سوزرینٹی. سوزرینٹی ہے یہ نہیں ہے فرق نہیں پڑتا، ملک پھر دونوں چیزوں سے مین سے قائم ہوتا ہے. اب یہ دو چیزیں جو ہیں رقبہ اور نفوس، اس میں سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے؟ کیا رقبہ نفوس کے لیے ہے یا آبادی نفوس رقبے کے لیے ہے؟ اگر آبادی نفوس رقبے کے لیے ہے تو پھر تو سب کو قبرستان میں ڈال دو، مٹی میں گیسا ہے. اگر رقبہ آبادی کے لیے تاکہ جو کچھ بھی اس کے پیداوار ہے جو کچھ ہوتی ہے اپنے لوگوں کے لیے استعمال ہو، تو پھر پرائرٹی وہ ہے کہ رقبہ نفوس کے لیے، آبادی کے لیے. آبادی اپنی چیزوں کو استعمال کر سکے یا سارا کچھ حاصل کر سکے، اس کے لیے ان کو پروٹیکشن چاہیے. خطرہ کس سے ہوتا ہے؟ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے آدمیوں کو کوئی باہر کے ملک کا بندہ نہ مارے، یا باہر کے ملک کا بندہ مارنا کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وار، لڑائی. ہندوستان پاکستان کی کئی دفعہ ہوئی. جب پتہ ہو کہ لڑائی ہونی ہے تو ہم اپنے بندے نہیں مرنے دیتے، ہم ان کو کہتے ہیں رقبہ خالی کر دو، واپس آ جاؤ، وہ بعد میں لے لیں گے، دیکھ لیں گے. بندے نہیں مرنے دیتے. بندوں کو ٹھیک قائم رکھنے کے لیے ڈیفینڈ کرنے پڑتے ہیں بارڈر کا، کوئی باہر سے آ کے نہ مارے. دیٹ از وائی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صدوں کی حفاظت کرو. اب پھر گھر کے اندر جو جب لڑائی جھگڑا ہو جائے، آپس میں مارنا شروع ہو جائیں ایک دوسرے کو، تو پھر اس وقت فوج دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. فوج کا کام چوکیدار کے طور کے اوپر ہے. ایک گھر ہے، چوکیدار ہے، بچے اس کے، اگر مالک کے گھر میں دو بچے آپس میں لڑتے ہیں چاقو لے کے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، تو کیا چوکیدار چپ رہے گا؟ اس کا کام نہیں ہے کہ ان کا کچھ کوشش کرے اور ختم کروائے. اسی طرح سے جب ملک میں دیکھتے ہیں کہ مارکٹائی ہو رہی ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، تو فوج مشورہ دیتی ہے کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، بندے مر رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہے، ہم بندے مرتے نہیں دیکھ سکتے. بندے مرتے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ سول بعد میں جو فرق یہ ہے کہ تجارت کرتے ہیں، نفع ہوا، نقصان ہوا، آج نقصان ہوا تو کل کو نفع ہو جائے گا. زندگی فوج پاکستان فوج جو ہے وہ زندگی کے ساتھ کھیلتی ہے. ایک دفعہ بندہ چلا جائے، مر جائے، شہید ہو جائے تو واپس نہیں آتا. اس لیے انہوں نے بڑے خیال سے وہ مشورہ دیتی رہتی ہے کہ جی گورنمنٹ کا حصے ہوتے تھے اپنے سپیریئرز کو کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اب باقی گورنمنٹ کی مرضی ہے آگے، پھر جو کرے. یہ جو ہے موٹی بات جو ہے آپ کی یہ ٹھیک. اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے پیسے ہی کہ جی فوج ریگنگ کرواتی ہے الیکشنوں میں. فوج ریگنگ کیسے کراتی ہے؟ ووٹ لے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے، لگے جاتے ہیں سارے کچھ. فوجی تو ادھر نہیں ہوتا، فوجی بھی ہوتے ہیں نزدیک. فوج کو کہ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر دنگا فساد نہ ہو، اگر ہوتا ہے اور اگر ان ایڈ آف سول پاور ضرورت ہے تو وہ نزدیک ہوں، اویلیبل ہوں. عام طور پہ پولنگ اسٹیشن کے پاس کوئی فوجی نہیں ہوتا، وہ آدھا میل 1 میل دور بیٹھے ہوں گے. اگر ضرورت پڑے تو جائیں گے، اگر سول مانگے گی تو ان ایڈ آف سول پاور، نہیں تو نہیں جائیں گے. ان کو باخبر رکھنے کے لیے ایک آدمی وائرلیس ہیڈ کے ساتھ پولنگ اسٹیشن کے اوپر سول کپڑوں میں ہوتا ہے.
جو بتاتا رہتا ہے کہ ابھی پولنگ شروع ہے، ابھی کتنی ہو رہی ہے، کتنی جا رہی ہے، کیا ایکٹیویٹی ہے، اس سے وہ باخبر رہتے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے اوپر بتاتے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ سیکھ گئے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ 77 میں جب ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، ہم کہتے تھے ریگنگ ہوئی ہے، وہ کہتے تھے ریگنگ نہیں ہوئی۔ ہم کہتے تھے ٹیلی ویژن پہ تو بندہ آپ کہتے ہیں کہ 10,000 ووٹ سے جیت گیا، لیکن وہ تو ابھی کہتے ہیں ابھی کاؤنٹنگ جاری ہے اور ریگنگ کا ثبوت کیا چاہیے۔ اب باقی چیزوں میں تفصیلوں میں نہیں جاتا، تو ذرائع ہوتے ہیں جو سارا کچھ ہوتا ہی ہے، ٹھیک۔ ابھی جو ہے جو حالات جا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی، میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ لکھتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ اس کے مطابق جتنا ہے میں بھی جانتا ہوں، دیکھتا ہوں۔